ہم آپ کو اکثر بتاتے ہیں، مستند روایات سے بتاتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حافظ قرآن تھے۔ تو ذہن میں خیال آتا ہے یہ کیسے ممکن ہے بھائی، یہ کیسے پاسبل ہے، یعنی لاجیکلی سائنٹیفکلی ہم اس کو کیسے پروو کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں الحمدللہ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جو ماں قرآن کی قاریہ ہو، جو ماں کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والی ہو، جو ماں ہر سانس کے ساتھ ورد اللہ جاری کیے ہو، جو ماں ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتی ہو، جو ماں جب امید سے ہو تو قرآن کی تلاوت کرتی ہو، تو آج یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب اس ماں کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بیٹے کو دنیا غوث اعظم کے نام سے کیوں یاد کرتی ہے؟ وہ بیٹا پیدائشی حافظ قرآن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ماں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ محترم احبہ، اس تربیت کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے، اس لیے جب ماں امید سے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرے، درود و سلام کی کثرت ہو، اور باپ اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرے کہ وہ 9 مہینے کا جو وقت ہے کم از کم اس وقت میں اپنی زوجہ سے بلند آواز میں بات نہ کرے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ بچے اکثر شور مچاتے ہیں، شور مچانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب پیدائش سے قبل جب ان کی ماں امید سے ہوتی ہے اور وہ پرورش کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت جو بچے بہت زیادہ آوازیں سنتے ہیں وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت زیادہ شور بھی مچاتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ نے ایک ریزن یہ بھی بیان کی ہے۔ تو ابتدا تربیت کی کب سے ہوتی ہے؟ جب ماں امید سے ہو۔ پھر اس کے بعد بچے کی ولادت کے فوراً بعد، ولادت سے لے کر 1.5-2 سال کی عمر تک، یہ میں ترتیب سے بات کروں گا، 1.5-2 سال کی عمر تک اسی ترتیب کو جاری رکھا جائے۔ بچے کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ماں جب تلاوت کرے تو بچے کو ساتھ بٹھا لے، والد جب تلاوت کرے تو بچے کو ساتھ بٹھا لے۔ اس میں بچے کو سمجھانا کچھ نہیں ہے، پڑھانا کچھ نہیں ہے، کیونکہ بچے کا شعور بیدار ہی نہیں ہوا۔ صرف درود و سلام کے نغمے ہوں، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہوں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور اس عمر میں بھی والد بہت محتاط کلام کرے، کم از کم بچے کی موجودگی میں بچے کی ماں سے بلند آواز میں کلام نہ کرے۔ یہ بچے کی پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر کا وقت ہے۔ اب 2 سال سے لے کر 4 سال کی عمر، یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے آپ کے بچے جب 2 یا 4 سال کے مابین ہوں تو آپ انہیں کہیں یہ کام کرو تو وہ اکثر انکار کرتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو، نہیں کرنا۔ یہ 2 اور 4 سال کی عمر کے مابین یہ وقت ہوتا ہے جس میں بچے اکثر کہتے ہیں نہیں کرنا، میں یہ بات نہیں سنوں گا، اس بات پر نہیں عمل کروں گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بچے کا ذہن بلڈ ہو رہا ہے، اس کا ذہن تیار ہو رہا ہے، اب اس میں پسند اور ناپسند کا شعور بیدار ہو رہا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے لیے اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے۔ محترم احبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اس تربیت کا ایک نصاب متعین کیا ہے۔ وہ نصاب کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں دکھا دو، 3 چیزیں سکھا دو۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ حب نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولاد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دے دو، حضور کی محبت دے دو، حضور کا عشق دے دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا عشق کیسے دیں؟ ہمارے بچے تو ایڈونچرس موویز دیکھتے ہیں، ہمارے بچے تو کارٹونز دیکھتے ہیں، ہمارے بچے تو ایڈونچرس موویز میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں تو ٹی وی کے علاوہ انہیں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی اور کسی اور چیز کو قبول بھی نہیں کرتے۔ وہ اس لیے ہے کہ ہم مؤخر کر دیتے ہیں اس تربیت کے سلسلے کو، ہم بہت تاخیر سے تربیت کو شروع کرتے ہیں۔ اگر بچے کی عمر 2 اور 4 سال کے مابین ہو تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے واقعات بیان کریں، حضور کے معجزات بیان کریں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ ہمارا پریکٹیکل میتھڈ ہے جس کی بنیاد پر الحمدللہ آج دنیا بھر میں ہزاروں والدین اپنے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کر رہے ہیں اور ان کو نتائج اور ثمرات نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو بنیاد میں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آغاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے کرنا ہے۔ اب حضور کی محبت سے آغاز کیسے کیا جائے؟
اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو حضور کے پیار کے واقعات سنائیں، حضور کی محبت کے واقعات سنائیں، آپ حضور کی میلاد کے معجزات سنائیں۔ آپ 2 اور 4 سال کی عمر کے مابین جب بچے کی عمر ہو تو اس وقت بچے کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کیسے ہوا، کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں میں سے گزر کر اللہ کے عرش تک رسائی حاصل کی، اور بچے اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ 2 اور 4 سال کے مابین اس عمر کا بچہ ان واقعات کو محفوظ بھی کر لیتا ہے، اور بچہ چونکہ اس کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کورے کاغذ پر جو تحریر آپ پہلے نقش کریں گے وہ اس کے لوہے دل پر نقش ہو جائے گی، اور کوئی اس تحریر کو مٹا نہیں سکتا۔ اس عمر میں آپ بچے کو بتائیں، حضور کے معراج کے واقعات بتائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے کس طرح آسمانوں سے براق آئی، کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں پرواز کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے معجزات بیان کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے کس طرح آسمانوں سے ملائکہ کا نزول ہوا، فرشتوں کا نزول ہوا، اور فرشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسرتوں کا اظہار کرنے کے لیے دنیا میں آئے، اور ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی میلاد کے فوراً بعد، ولادت کے فوراً بعد ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کیا کام کیا آپ جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں میں لے جایا گیا، ایک بادل آیا اور اس بادل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد اپنے ننھے محمد کو دیکھا تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان سے ایک بادل آتا ہے، اور وہ بادل میرے ننھے لال کو اٹھا کے آسمانوں میں لے جاتا ہے، اور آسمانوں میں میں آواز سنتی ہوں کہ آج وہ آ گیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے، آج وہ آ گیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ کہا پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں لایا جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ میرا ننھا، میرا لال محمد عربی سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب میں صرف یہ سبحان اللہ کہلوانے کے لیے بات نہیں کر رہا، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، یہ واقعہ ہم نے اپنے بچوں کو سنانا ہے، اور بچے اس میں انٹرسٹ شو کریں گے، انٹرسٹ کا اظہار کریں گے، یہ واقعات ان کو ازبر ہو جائیں گے، اور یقیناً وہ بچے پھر عاشق رسول بنیں گے، ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہوگا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میلاد کے فوراً بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سیدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، سجدے میں کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ کلام کر رہے ہیں، تو میں نے کان لگائے، کان قریب لگا کر میں نے سنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو اس وقت بھی ایک ہی آواز آ رہی تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، ہے اللہ میری امت، ہے اللہ میری امت، ہے اللہ میری امت۔ تو آپ اپنے بچے کو بتائیں گے کہ ہمارے آقا جب اس دنیا میں آئے تو آتے ہی امت کے لیے دعائیں شروع کر دی، یعنی آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتائیں، کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بچہ کہے گا واو امیزنگ، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہیں، اللہ نے ان کو ایسے معجزات سے نوازا ہے۔ بچہ بار بار کوسچن کرے گا، بار بار سوالات کرے گا، آپ بچے کے سوالات کے جواب بھی دیتے رہیں۔ پھر بتائیں کس طرح ہرن نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، کس طرح بکری نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، کس طرح اونٹنی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو آپ کے معجزات کو بعد میں دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مہد میں تھے، پنگھوڑے میں تھے، تو میں اس وقت دیکھتا تھا کہ آپ اشارہ کرتے، جس طرف آپ کی انگلی جاتی اس طرف چاند چلا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب میں پریشان ہو جاتا تو چاند مجھے بہلایا کرتا تھا۔ تو یہ واقعات ہم نے اپنے بچوں کو بتانے ہیں۔ کس عمر میں بتانے ہیں؟ 2 سے 4 سال کی عمر تک اس قسم کے واقعات جن میں میریکلز ہوں، میراکلس انسیڈنٹس بیان کرتے رہیں۔ اب آگے بڑھے گا سلسلہ 4 سے لے کر 7 سال کی عمر، 4 سے لے کر 7 سال کی عمر، یہ وہ عمر ہے جس میں بچے کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن ہرگز جبراً تعلیم نہ دی جائے۔ یہ والد کا کام ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟
ہم بچے کو فوراً مسجد میں بھیج دیتے ہیں، مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ استاد کا کام ہے، یہ مولوی صاحب کا کام ہے۔ یاد رکھیے شریعت مطہرہ میں اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق سب سے پہلی قرآن کی تعلیم کی ذمہ داری والد کی ہے۔ والد بچے کے ساتھ بیٹھ کر بچے کو خود قرآن پڑھائے، جس سے بچے کا رول ماڈل اس کا والد بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب بچے کو آپ قرآن بھی پڑھائیں گے۔ یاد رکھیں اس میں یہ وہ وقت ہوتا ہے 4 سے لے کر 7 سال کی عمر، یہ وہ ٹائم ہے جب وہ بچہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے یہ زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے۔ آپ غور کریں، تجربہ کریں، گھر جا کر اپنے بچوں سے بات کریں، یہی سوالات ہوں گے۔ 4 سے لے کر 7 سال کی عمر میں بچے کے ذہن میں یہ سوال ہوتے ہیں، یہ زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، ستارے کیا ہیں، یہ سورج کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، ماں باپ کے رشتے کیا ہیں، دوستی کیا ہے، محبت کیا ہے، چاہت کیا ہے، اپنا پن کیا ہے، دشمنیاں کیا ہے۔ یہ خیالات بچے کے ذہن میں آتے ہیں۔ ہر چند کے بچے کا ذہن اس وقت پختہ نہیں ہوتا، لیکن اس قسم کے خیالات بچے کے ذہن میں آتے ہیں۔ جب بچے کے ذہن میں ایسے خیالات آنا شروع ہو جائیں تو اس وقت بچے کو بتائیں کہ ہمارا منتہا النظر، ہمارا محبوب اللہ ہے اور اللہ کا حبیب ہے، اور ہے میرے بیٹے اگر مجھے تجھ سے پیار ہے تو اس پیار کی بنیاد بھی حضور کا پیار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس میں بچے کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبتوں کے واقعات بتائیں۔